السلام علیکم۔ آج پیر ہے نومبر کی 7 تاریخ۔ پاکستان میں عصر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں وقت کی تبدیلی کے بعد صبح کے 9 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان اور جنوبی ایشیا کی خبروں سے آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کی فوج ہماری فوج ہے، اس کے خلاف جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ پیر کو لاہور میں اپنی رہائش گاہ پر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ آرمی چیف کی تقرری ان کا ایشو نہیں ہے۔ سرحدوں پر کھڑے فوجی ان کے بچوں کی طرح ہیں۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ وہ نواز شریف اور آصف زرداری کے ساتھ کسی بھی قسم کے سمجھوتے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ عمران خان نے لانگ مارچ کے شیڈول میں تبدیلی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ مارچ اب بدھ کے بجائے جمعرات سے شروع ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ مارچ ہر صورت کامیاب ہوگا اور انتخاب کی تاریخ لے کر ہی واپس لوٹیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے کارکنوں نے راولپنڈی میں مختلف مقامات پر سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کر کے احتجاج شروع کر دیا ہے۔ راولپنڈی میں احتجاج کے دوران پی ٹی آئی کے کارکنان نے مختلف سڑکوں پر ٹائر جلا کر ٹریفک کی روانی میں خلل ڈالا۔ مقامی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق پی ٹی آئی کے رہنما فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ کئی مقامات پر کارکنوں کا احتجاج جاری ہے۔ پی ٹی آئی کا احتجاج آئندہ انتخابات کی تاریخ کے اعلان تک جاری رہے گا، یہ ان کا کہنا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے معاون خصوصی امیر مقام نے کہا ہے کہ ملک کے جو حالات ہو چکے ہیں، اب خیبر پختونخوا اور پنجاب میں گورنر راج ناگزیر ہو چکا ہے۔ لاہور کے ایوان اقبال میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے امیر مقام نے کہا کہ عمران خان کے لوگوں کے پیچھے لگ کر ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے لاہور میں عمران خان سے ملاقات کی۔ عمران خان کی زمان پارک میں رہائش گاہ میں ہونے والی ملاقات میں مونس الہی اور حسین الہی بھی شریک تھے۔ رپورٹس کے مطابق ملاقات میں لانگ مارچ کے اگلے مرحلے اور سیکیورٹی معاملات پر بات چیت کی گئی۔ وزیر آباد واقعے کی ایف آئی آر کا معاملہ بھی اس ملاقات میں زیر بحث آیا۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ نے 24 گھنٹوں میں اس واقعے کا مقدمہ درج کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی بھارت کے دارالحکومت دہلی میں فضائی آلودگی کی سطح انتہائی خراب زمرے میں داخل ہو گئی ہے اور دہلی و مضافات میں دھند کی تہ دبیس ہو گئی ہے۔ پیر کے صبح کو پورا شہر دھند کی چادر میں لپٹ گیا اور بعض مقامات پر فضائی آلودگی کی سطح یعنی ایئر کوالٹی انڈیکس 350 ریکارڈ ہوا۔ دہلی کی حکومت نے ہوا کے معیار کے خراب ہونے کی وجہ سے 5 نومبر سے پرائمری اسکول بند کر دیے تھے اور دفاتر میں اسٹاف کی تعداد بھی 50% تخفیف کر دی تھی۔ تاہم اس نے پیر کو اعلان کیا کہ صورتحال میں کچھ بہتری کی وجہ سے 9 نومبر سے اسکول دوبارہ کھولے جائیں گے۔ افغانستان کی سیکیورٹی کے 2 سابق سینئر اہلکاروں نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ افغانستان کی اسپیشل فورسز کے کچھ ارکان کو جو افغانستان میں طالبان کے قبضے کے بعد ایران فرار ہو گئے تھے، اب یوکرین میں روس کے لیے اور یمن میں ایران کے لیے لڑنے کے لیے بھرتی کیا جا رہا ہے۔ افغان فوج کے سابق سربراہ جنرل ہیبت اللہ علی زئی نے کہا کہ تہران اس وقت ایران میں رہنے والے سابق افغان فورسز کی کمزوری کو استعمال کرتے ہوئے انہیں یمن میں حوثی باغیوں کی صفوں کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ افغانستان کی ایلیٹ فوجی کمانڈو کور نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سابق افغان اسپیشل فورسز کو اس وقت دنیا کے 6 اہم علاقوں میں چھوٹے گروپس کی شکل میں استعمال کیا جا رہا ہے، جن میں یوکرین، ایران، شام اور روس شامل ہیں۔ طالبان تحریک کے بانی ملا عمر کی موت اور تدفین کو برسوں خفیہ رکھنے کے بعد طالبان حکام نے ان کی آخری آرام گاہ کا انکشاف کر دیا ہے۔ اتوار کو طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے خبر رساں ادارے
ایجنسی فرانس پریس کو بتایا کہ تحریک کے سینئر رہنماؤں نے صوبے زابل کے ضلع سوری میں عمرزو کے مقام کے قریب طالبان کی بانی کی قبر پر ایک تقریب میں شرکت کی۔ اور اب امریکہ اور دنیا بھر سے موصول ہونے والی خبریں۔ صدر بائیڈن اور ان کے پیشرو ڈونلڈ ٹرمپ دونوں ہی امید کر رہے ہیں کہ وسط مدتی انتخابات سے قبل انتخابی مہم کے آخری روز پورا وقت اپنی جماعتوں کو تقویت دیں گے اور واشنگٹن میں طاقت کے توازن کو نئی شکل دے سکتے ہیں۔ بائیڈن پیر کی شام میری لینڈ میں ایک ریلی نکال رہے ہیں، جبکہ ڈیموکریٹس اس ریاست کی گورنری دوبارہ حاصل کرنے پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ریپبلکنز ایوان اور سینٹ دونوں پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کافی نشستیں جیتنے کے بارے میں پر امید ہیں، جبکہ ڈیموکریٹس کا اصرار ہے کہ وہ اس سے بہتر رات کے لیے تیار ہیں جتنی کہ بہت سے توقع کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گتریس نے عالمی رہنماؤں پر مصر میں آب و ہوا پر سالانہ سربراہی اجلاس میں بہت زیادہ باہمی تعاون پر زور دیا ہے۔ گتریس نے عالمی یکجہتی کے معاہدے پر زور دیتے ہوئے خاص طور پر امریکہ اور چین کی طرف اشارہ کیا کہ وہ آب و ہوا کے مسائل پر مل کر کام کریں۔ 100 سے زیادہ عالمی رہنما بدتر ہوتے ہوئے ایک ایسے مسئلے پر بات کرنے والے ہیں جسے سائنسداں کرۂ ارض کا سب سے بڑا چیلنج قرار دیتے ہیں۔ پھر بھی مبصرین کا کہنا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیش نظر اس مسئلے پر پیش رفت مشکل ہوگی۔ پیر کو تقریباً 50 سربراہان مملکت یا حکومتیں مصر میں آب و ہوا پر عالمی سطحی بین الاقوامی مذاکرات کے پہلے دن گفتگو کریں گی، جبکہ آنے والے دنوں میں مزید مذاکرات ہوں گے۔ زیادہ تر توجہ قومی رہنماؤں کی اس گفتگو پر ہوگی جو وہ اپنے ملک میں آب و ہوا کی تباہیوں کے بارے میں کریں گے، جس کا اختتام منگل کو پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی تقریر سے ہوگا، جن کے ملک میں موسم گرما کے سیلاب نے کم از کم $40 ارب کا نقصان پہنچایا ہے اور لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق زیادہ تر رہنما پیر اور منگل کو ملاقات کر رہے ہیں، جبکہ امریکہ میں ممکنہ طور پر پالیسی میں تبدیلی کرنے والے وسط مدتی انتخابات منعقد ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب دنیا کے 20 امیر ترین ممالک کے لیڈر چند دنوں بعد بالی، انڈونیشیا میں اپنے طاقتور واحد کلب کا اجلاس کریں گے۔ مزید یہ کہ آب و ہوا کے بڑے اور چھوٹے سربراہی اجلاس ہوتے ہیں اور موجودہ اجلاس کے بارے میں کبھی بھی بڑے ہونے کی توقع نہیں کی گئی تھی۔ انسانی حقوق کے نگراں ادارے ہیومن رائٹس واچ نے اتوار کو ایک بیان میں کہا کہ مصر میں جاری آب و ہوا سے متعلق کانفرنس COP27 کے دوران مظاہروں کی کال دینے والے درجنوں افراد کو کانفرنس کے آغاز سے قبل گرفتار کر لیا گیا۔ تفریحی قصبے شرم الشیخ میں جہاں یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، حفاظتی اقدامات سخت کر دیے گئے ہیں۔ بیان کے مطابق حکام کو تمام ٹیکسیوں میں کیمرے نصب کرنے کے لیے کہا گیا ہے، جس سے سیکیورٹی ایجنسی ڈرائیوروں اور مسافروں کی نگرانی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مصری حکام نے COP کانفرنس کے مقام سے باہر گرین زون تک رسائی کی رجسٹریشن کو بھی بقول ہیومن رائٹس واچ غیر ضروری طور پر پیچیدہ کر دیا ہے۔ گزشتہ کانفرنسوں کے دوران گرین زون کھلا رہا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ پابندیاں کانفرنس کے دوران غیر سرکاری گروپوں اور صحافیوں کی بامانی شرکت میں رکاوٹیں ڈالیں گی، جس سے کانفرنس کے کامیاب اور مؤثر نتائج کو روکا جائے گا۔ طالبان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں مصر میں آب و ہوا کی تبدیلی کے 27ویں سربراہی اجلاس کا خیر مقدم کیا ہے اور عالمی برادری سے افغانستان کو ترقیاتی امداد فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ افغان وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ افغانستان آب و ہوا کے خطرات سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں میں 6 نمبر پر ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات کی وجہ سے صرف اس سال اسے نقصانات کی تلافی میں اب تک $2 ارب کا نقصان ہوا ہے۔ ایران میں اتوار کے روز یونیورسٹیوں اور زیادہ تر شمال مغربی کرد علاقے میں نئے مظاہرے شروع ہو گئے، جنہوں نے 7 ہفتوں سے جاری حکومت مخالف تحریک کو شدید پکڑ دھکڑ کے باوجود برقرار رکھا ہے۔
ستمبر کے وسط میں مہسا امینی کی ہلاکت کے بعد شروع ہونے والے مظاہرے 1979 کے انقلاب کے بعد سے علماء کی قیادت کے لیے سب سے بڑے چیلنج میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ ناروے میں قائم انسانی حقوق کے گروپ ہینگو نے کہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے اتوار کے روز کرد صوبے کے قصبے مریوان میں فائرنگ کی، جس سے 35 لوگ زخمی ہو گئے۔ خبر رساں ادارہ AFP اس تعداد کی فوری طور پر تصدیق نہیں کر سکا ہے۔ تازہ ترین مظاہرہ تہران میں ایک کرد طالبہ نسرین غدری کی موت کے بعد شروع ہوا، جو ہینگا کے مطابق ہفتے کو پولیس کی جانب سے سر پر حملے کے بعد ہلاک ہو گئی تھی۔ ایرانی حکام نے ابھی تک اس کی موت پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ برطانیہ کی وزارت دفاع نے پیر کو کہا کہ یوکرین پر حملے کے دوران روس کے تجربہ کار فضائی عملے کے ارکان کی کمی روس کی فضائی برتری کے فقدان کی وجہ بن رہی ہے۔ ٹویٹر پر ایک تازہ پوسٹ میں برطانیہ نے کہا ہے کہ روس کی فضائی صلاحیت اگلے چند مہینوں میں تبدیل ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ روس کے ہوائی جہاز کے نقصانات ممکنہ طور پر نئے ایئر فریم بنانے کی ان کی صلاحیت سے کہیں زیادہ ہیں۔ خیرسن میں اتوار کو رہائشی روشنی اور پانی سے محروم تھے کیونکہ شہر کے روس کے متعینہ اہلکاروں نے بغیر ثبوت کے یوکرین پر تخریب کاری کا الزام لگایا۔ کریملن کے حمایت یافتہ عہدیداروں نے کہا کہ یوکرین کے زیر اہتمام حملے میں ہائی وولٹیج پاور لائنوں کے 3 کنکریٹ کھمبوں کو نقصان پہنچا۔ عہدیداروں نے کہا کہ توانائی کے ماہرین اس مسئلے کو فوری طور پر حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم خیرسن کے علاقائی انتظامیہ کے سربراہ یانوشویچ نے بجلی کی بندشوں کا الزام روس پر عائد کیا ہے۔ ایران نے ہفتے کے روز پہلی بار اس بات کا اقرار کیا کہ اس نے روس کو ڈرون فراہم کیے تھے، البتہ تہران کا کہنا تھا کہ یہ یوکرین میں جنگ شروع ہونے سے قبل دیے گئے تھے، جنہیں روس بجلی گھروں اور شہری انفراسٹرکچر کو ہدف بنانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ایران پر جھوٹ بولنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ کیف کی افواج ہر روز کم از کم 10 بغیر پائلٹ کی ہوائی گاڑیوں کو تباہ کر رہی ہیں۔ شمالی کوریا نے پیر کو کہا ہے کہ اس کی حالیہ میزائل لانچنگ جنوبی کوریا اور امریکہ پر تکنیکی انداز کے ورچوئل حملے تھے، کیونکہ دونوں ممالک نے خطرناک جنگی مشق کی تھی، جبکہ جنوبی کوریا نے کہا ہے کہ اس نے اپنے ساحل کے قریب شمالی کوریا کے میزائل کے کچھ حصے برآمد کر لیے ہیں۔ گزشتہ ہفتے شمالی کوریا نے متعدد میزائلوں کا تجربہ کیا تھا۔ جنوبی کوریا اور امریکی حکام نے یہ بھی کہا ہے کہ پیونگ یانگ نے جوہری ڈیوائس کا تجربہ کرنے کے لیے تکنیکی تیاری کر لی ہے، جو سن 2017 کے بعد پہلی بار کی ہوگی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے بیان کے مطابق امریکہ، جاپان اور جنوبی کوریا کے سینئر سفارتکاروں نے اتوار کو فون پر بات کی اور حالیہ تجربات کی مذمت کی۔ اور اب کرکٹ کے بارے میں ایک خبر ہے کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں ایک بار پھر ورلڈ کپ کے ناک آؤٹ مرحلے میں آمنے سامنے ہیں، اور پاکستانی شائقین یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ گرین شرٹس سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ کے خلاف اپنے بہترین ریکارڈ کو آگے بڑھائیں گی۔ دونوں ٹیمیں ورلڈ کپ کے علاوہ کئی ٹورنامنٹس میں ناک آؤٹ مرحلوں میں مد مقابل آئیں، جن میں بیشتر میچز میں پاکستان نے میدان مارا۔ فائنل میں جگہ بنانے کے لیے 9 نومبر کو سڈنی میں پاکستان کی ٹیم نیوزی لینڈ کا سامنا کرے گی، جبکہ انگلینڈ اور بھارت کی ٹیمیں 10 نومبر کو ایڈیلیڈ میں مد مقابل ہوں گی۔ ایونٹ کا فائنل 13 نومبر کو میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں ہوگا۔ سیمی فائنل میں پہنچنے والی چاروں ٹیموں میں سے نیوزی لینڈ وہ واحد ٹیم ہے جو اب تک T20 ورلڈ کپ کی ٹرافی نہیں جیت سکی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے انتہا ممنون ہیں۔ نیوز ایڈیٹر یاسمین جمیل کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔